نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے اس ذات اقدس کا فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے کار حاضری کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی. فرمایا رب العزت نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور بہت ہی دردناک، بڑا ہی ہولناک عذاب ان کا منتظر ہے. عذاب مہینہ، بہت بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب، سب سے ہولناک عذاب ان کا منتظر ہے. اس آیہ کریمہ کے سیاق و سباق کو پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکے ہیں اور ہم سماعت فرما چکے، اس کا بیان ہو چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے جمعۃ المبارک پر وہ بدبخت جنہوں نے آل رسول کے ساتھ میدان کربلا میں تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظلم کیا، ان بدبختوں کا انجام جو کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تھپیڑے ہیں عذاب کے جو دنیا میں ہوتے ہیں، ظلم کا بدلہ ہوتا ہے. اگر بدلہ نہ ہو تو پھر حق پر کوئی چلے ہی نہ. ہر شخص جانتا ہر برے کا انجام، ہر برا اپنے انجام کو بالآخر پہنچتا ہے اور اس کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے، یہ تو رب العزت نے فرمایا کذالک العذاب، یہ بہت چھوٹا عذاب ہے جو دنیا میں ہوتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں.
جس سے دنیا میں کوئی ظالم نہیں بچ پاتا، مگر اس بارگاہ میں اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، بڑا عذاب جو قیامت کے دن ہوگا وہ ان کا منتظر ہے۔ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، جس کے لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے فرمایا، وہ نفوس قدسیہ جنہیں رب العزت نے، جن کے ایمان کا دعویٰ رب العزت کی ذات اقدس نے کیا، جن کے ایمان کا دعویٰ، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کے تقدس کا دعویٰ رب العزت نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے محبوب، ہم نے ارادہ کر لیا کہ آپ کی اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے، گناہ سے، عیب سے پاک کر دیا جائے۔ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے کیا، بلکہ دعویٰ کیا، حکم دیا، اعلان فرمایا۔ اہل بیت کے ایمان کا اعلان رب العزت کی ذات اقدس نے فرمایا، اور فرمایا محبوب تو انہیں کہہ، تو فرما انہیں، قل محبوب تو فرما، لا اسألکم، لوگو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ وہ ذات کیا فرما رہی ہے؟ جو اللہ رب العزت کے خزانوں کو تقسیم کرنے پر مامور ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، جو اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے پر مامور ہے وہ ہستی، اور جس کو اللہ دیتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے۔ بعض لوگ چونک جاتے ہیں یہ بات سن کر کہ یہ کیا کہہ دی، جو اللہ دیتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیتا ہے۔ ہاں، یہ رب العزت نے فرمایا، محبوب اگلوں کو جو کچھ ملا، کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ قُلْ كُلٌّ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ ہَٰؤُلَاءِ۔ جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر ہَٰؤُلَاء كُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاء، جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا ان کو جو کچھ ملا، ان کو جو کچھ ملا، اور جو قیامت تک آنے والوں کو جو کچھ ملے گا محبوب تیرا صدقہ ملے گا۔ جو کروڑوں برس پہلے بیت گئے، یہ فقط انسان نہیں، جسے رب العزت نے پیدا فرمایا، جس چیز کی تخلیق رب نے فرمائی، اس میں آسمان بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے، ان میں شجر بھی ہے، ان میں حجر بھی ہے، ان میں چاند بھی ہے، ان میں ستارے بھی ہے، ان میں نباتات بھی ہے، ان میں جمادات بھی ہے، ان میں حیوانات بھی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، جو کچھ اسے ملا اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تیرا صدقہ ملا۔ وہ ذات جو اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے پر مامور ہے، وہ ذات فرما رہی ہے انسانوں تم کو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا،
تم کیا دے سکتے؟ ہر کوئی تو مرہون منت اس ہستی کا ہے، وہ ذات سب کچھ دینے والی ہے، اللہ سے لے کے دینے والی ہے۔ وہ ذات فرما رہی ہے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر میری اولاد کی عزت کرنا، الا المودۃ فی القربی، میری اولاد کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، میری آل سے محبت کرنا، فقط میں یہ مانگتا ہوں تم سے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے لوگوں یہ تمہیں تاکید کی، اور پھر فرمایا میری اولاد، میری آل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ جب وہ عذاب آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں وہ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ بچے تھے، باقی سب تباہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کے ساتھ جس نے محبت کی وہ نجات پا گیا، جس نے محبت نہ کی بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ من صلی وسلم، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، سب کوئی بیان ہو چکا ہے۔ تو اس ذات کے ساتھ جنہوں نے ایسے ظلم ڈھائے کہ رب العزت کی ذات اقدس نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اور جسے سب کچھ دیکھنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر تک اپنے جسم مثالی کے ساتھ زمین پہ تشریف لے آئے، اور جب خون کی وہ ہولی کھیلی جا رہی تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے، اور شیشی میں ان کے جو خون کے قطرات گر رہے تھے، شیشی میں انہیں محفوظ کر رہے تھے۔ اور جو حزن کی کیفیت تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھو، حضرت ام سلمہ سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کھلے ہوئے اور گرد آلودہ ہے، جسم کے کپڑے میلے ہیں اور گرد سے اٹا پڑا ہے سارا لباس۔ حزن کی کیفیت تھی، غم و اندوہ کی کیفیت تھی۔ چہرہ اقدس کو معلوم ہوتا تھا اقدس سے کہ یا رسول اللہ یہ حال میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا آپ کو؟ یہ گردوں کو بات، یہ کھلے بات، یہ غم کی کیفیت، یہ حزن کی کیفیت، یہ میں کیا دیکھ رہا؟ یہ کیفیت تو اس وقت بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی تھی جب میدان احد میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو زخمی کیا گیا تھا، جب عبداللہ بن قمیہ بدبخت نے وہ پتھر مارا تھا اور خود کی کڑیاں جسم اقدس میں اتنی دھنس گئی تھی کہ وہ کھینچنے سے نکلتی نہیں تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے دبا کر انہیں باہر کھینچنے کی کوشش کی تو ان کا تھوڑا دانت آدھا ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح اور آسمان کے فرشتے آ گئے تھے مدد کے لیے، یہ پوچھنے کے لیے آ گئے تھے یا رسول اللہ فرمائیں ہم مدد کیا کریں؟ میں اسرائیل ہوں، میں سب کی روحوں کو قبض کر سکتا ہوں، میں اسرافیل ہوں، میں سور پھونک کے قیامت بپا کر سکتا ہوں، میں میکائیل ہوں، میں بارش برسا کر سب کو پانی میں ڈبو سکتا ہوں، میں جبرائیل ہوں، زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر آسمان کے برابر لے جا کر اوندا گرا کر ان کو نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ کھلبلی آسمانوں پہ بچی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت ہوئی تو ایک جمکٹا تھا کفار کا، جنہیں پتہ چل گیا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہاں ہے،
صحابہ کی صفیں الٹ گئی تھی، ایک کو دوسرے کا پتہ نہ تھا، ساری صفیں بکھر گئی تھی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چند صحابہ کے ساتھ اکیلے رہ گئے تھے، اور کفار کو پتہ چل چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ وہ اس شمع کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ بجھانا چاہتے تھے۔ بیسوں نہیں سینکڑوں کفار تھے جو اس جگہ پہنچ گئے تھے، پتہ چل گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہاں نہیں ہے۔ اور جب ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایسا وار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ایک صحابی ابو طلحہ ان کے پاس اس وار کو روکنے کی ڈھال یا کوئی شے ہتھیار موجود نہ تھا، اس نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ اس حال میں بھی جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چچا حضرت حمزہ تک کا کالجہ چبایا گیا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت بھی یہ نہیں تھی۔ جب فرشتے مدد کے لیے آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، حضرت ابو دجانہ اوپر حضور کے جھک گئے تھے، سارے کے سارے تیر ان کے جسم پہ لگ رہے تھے، وہ سجتے جا رہے تھے، اس لیے کھڑے تھے کہ میرا جسم چھلنی ہو جائے مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو زند نہ پہنچے، کوئی تیر میرے آقا تک نہ پہنچے۔ سینکڑوں تیر انہوں نے اپنے جسم پہ کھا لیے تھے، اور جب آقا دو جہاں نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو یہ فرمایا تھا، خدا کی عزت کی قسم یہ فرمایا تھا، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں بخش دے، یہ قوم جانتی نہیں، یہ قوم جانتی نہیں، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، انہیں علم نہیں میں کون ہوں، انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ اس وقت بھی یہ کیفیت نہ تھی جو کیفیت میدان کربلا میں دیکھی گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن تو اس وقت بھی یہ نہ تھا، اس وقت بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا نہ تھا، اس وقت کی غم کی کیفیت یہ نہ تھی۔ جب شیب ابی طالب میں 3 برس تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تھی، 3 سال تک معاشرتی مقاطع تھا، کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا آپ سے، کوئی بولتا نہ تھا، کوئی چیز دیتا نہ تھا، کوئی آپ سے دیتا نہ تھا، ہر سے طرف سے معاشرتی مقاطع تھا، کھانے کو کچھ نہ تھا، پینے کو کچھ نہ تھا، 3 سال یہ کیفیت رہی، یہ معاشرتی مقاطع رہا شیب ابی طالب میں، آپ قید رہے، ساتھ حضرت ابو طالب بھی تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی تھی، اس وقت بھی یہ کیفیت نہ تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو اس وقت میدان کربلا میں دیکھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ حضور کا یہ حال دیکھا، وہ فرماتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، فرمایا یہ شیشی خون کی لے کر، یہ شیشی خون کی میں جمع کرتا آیا، یہ میری اہل بیت کا خون ہے، یہ ان کا خون میں شیشی میں سارا دن جمع کرتا رہا، اور یہ شیشی خون لے کر میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا۔ بدبختو یہ سب کچھ جو کرنے والا تھا میرے آقا کے امتیوں، اے علماء تمہیں شرم آنی چاہیے، علماء کہلاتے ہو، یہ سب کچھ جس نے یہ خون کی ہولی کھیلی، یہ ظلم جو کرنے والا ہے، تمہاری زبانوں کو آگ لگ جائے جب ان زبانوں سے تم کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے اور وہ رضی اللہ عنہ، اور میرے آقا پر عنایت نہ صحیح، میرے آقا کی تم پہ عنایت نہ صحیح، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کس کو خوش کر رہے؟ شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ بیان کرتے، سادہ اللہ مسلمانوں کے ایمان چھیننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے۔ ذرا اس کیفیت کو دیکھو، اس وقت حال کیا تھا۔
جنات نے برا منایا، جنات نے اس قدر برا منایا، لوگ کہتے ہیں کہ جنات کے رونے کی آوازیں ہمیں آتی ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی جنات آہ و بکا کر رہے تھے، جنات کے رونے کی آوازیں ہمیں آئیں، وہ سب لعنتیں بھیج رہے تھے، فرشتے لعنتیں بھیج رہے تھے۔ 3 دن تک سورج نے اپنا منہ چھپا لیا تھا، ایک رات کی کیفیت تھی، رات دن کو تارے نظر آ رہے تھے، سورج کا پتہ نہیں چلتا تھا رات کب ہو گئی دن کب ہوا۔ یہ سب کچھ کرنے والوں کی یہ میں ہر چیز نے کس قدر برا منایا، اس چیز کو کس نے کتنا نوٹ کیا، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، گڑھوں سے پانی پینے کے لیے اونڈیلتے، ہر گڑھے سے پانی کی جگہ خون نکلتا تھا۔ اونٹوں کو ذبح کیا ان بدبختوں نے کھانے کے لیے، اونٹوں کے گلے سے بجائے خون کی آگ نکلتی تھی، اور یہ کیفیت بیت المقدس تک تھی۔ کربلا سے لے کر بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ ہر چیز میں ہر چیز پر اس قدر غم طاری تھا، ہر چیز پر اس قدر غم طاری تھا۔ زمین خون کے آنسو رو رہی تھی، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا، ستارے خون کے آنسو رو رہے تھے، جنات آہ و بکا کر رہے تھے، ہر شے پر سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ جو کرنے والے تھے یہ بدبختوں تمہوں نے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا۔ محبت والے کیا کرتے ہیں؟ محبت والے کیا کرتے ہیں؟ ان دنوں میں کبھی دیکھا کسی نے شادی کی ہو؟ میں محبت والوں کی بات کر رہا ہوں، ان بدبختوں کی نہیں کر رہا۔ اور یہ بیان کرنے لگے تو زیادہ وقت ہو جائے گا، مضمون دوسرا بیان کرنا مقصود ہے، ابھی میں نے وہ شروع نہیں کیا۔ ان بدبختوں میں سے کئیوں نے ضد کے ساتھ ان دنوں میں شادی کی، یا وہ لڑکی مر گئی یا دولہا مر گیا، یا ان میں سے جو بچہ پیدا ہوا وہ مردہ پیدا ہوا، اور جتنے بچے بھی پیدا ہوتے رہے سب مردہ پیدا ہوتے رہے، کئیوں کی شکلیں تک بدلی ہوئی جو جب پیدا ہوتے۔ یہ ایسے نہیں بدبخت باز آئے، ضد کے ساتھ جنہوں نے شادیاں کی ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، یا مردہ بچے پیدا ہوتے رہے یا ان کی شکلیں کسی اور قسم کی تھی، یہ پھر بدبخت باز آئے ہیں۔ کبھی کسی محبت والے کو دیکھا ان دنوں وہ شادی کریں، اور کتنے محبت والے لوگ، اتنے محبت والے لوگ موجود ہیں، اتنے محبت والے لوگ موجود ہیں۔ ایک یہاں میری بہن ہے، اس نے مجھے اپنے بچے کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ آپ کے لیے گوشت رکھا ہے چھوٹا، پھر تو محرم آ جانا، تو محرم سے پہلے وہ پکا کر آپ کے لیے بھیج دیں۔ میں دوسری بات نہیں کر رہا، میں ادب کی بات کر رہا ہوں کہ ادب والے لوگ محرم میں گوشت تک کھانے سے اجتناب کرتے، محبت والے ان دنوں گوشت تک کھانے سے اجتناب کرتے، ہنسنے سے اجتناب کرتے، ان دنوں میں وہ صاف ستھرا اجلا کپڑا پہننے سے اجتناب کرتے، ان دنوں زیادہ ہنسنے سے اجتناب کرتے کہ یہ سوگ کے دن ہیں، یہ افسوس کے دن ہیں۔ جب لٹا پٹا قافلہ مدینے پہنچا جب لٹا پٹا قافلہ کربلا کا مدینے پہنچا تھا، خدا کی عزت کی قسم نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، حضرت امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زین العابدین وہاں آقا دو جہاں کے روضہ اقدس پر جا کے کھڑے ہوئے سلام کیا،
عقائد جہاں کو سلام کیا جب وہ ظلم بیان کرنے لگے جو کربلا میں ہوئے، جب ان ظلموں کی داستان انہوں نے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بیان کرنے لگے تو سب لوگ داڑے مار رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی قبر مبارک ہل رہی تھی جیسے زلزلہ آتا۔ بدبختوں کچھ یا کرو نے رضی اللہ عنہ کہنے والوں، کیفیت دیکھو اس وقت کائنات کی کیفیت کیا تھی۔ تمہاری زبان کو آگ لگ جاتی ہے جب اہل بیت کا نام لینا پڑے۔ اللہ پاک، میں یہ میری زبان سے نہیں نکل سکتا کہ اللہ ہدایت دے، یہ میری اپنی محبت ہے، میرا اپنا ذوق ہے، مجھ سے یہ کہا نہیں جاتا کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ حضرت سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی فرمایا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے یا پھر انہوں نے چک لائے۔ مجھ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کی زبانوں کو کھینچ لے۔ بات یہ ہو رہی تھی، بیان کرنے کو بہت کچھ ہے ابھی، بہت کچھ ہے، لیکن ہم آخر پہ اس لیے آ گئے کہ اگلا ماہ، اس سے اگلا وہ میلاد النبی شروع ہونے والا ہے، آخر پہ اس لیے آ گئے۔ اب ان کے انجام کی طرف بڑھتے، ان کا انجام، وہ اپنے انجام کو کس طرح پہنچے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک سزا دنیا میں ملتی ہے، بڑا عذاب آخر میں ہوگا۔ ظلم کا ایک بدلہ دنیا میں آدمی دیتا ہے، اور سب سے بڑا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، لے گا وہ۔ جب کربلا کا مارکا ہو گیا، مختار بن عبیدہ سقفی، وہ اہل کوفہ، جب انہوں نے سب کچھ دیکھا، اپنا کردار دیکھا، جو برتاؤ انہوں نے کیا حضرت امام حسین کے ساتھ وہ دیکھا، تو خط لکھنے والے بھی تو وہی تھے، بلانے والے بھی تو وہی تھے، مجبور تک کرنے والے بھی تو وہی تھے، سارے کے سارے خطوط اور ان کے متن تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ الخلفاء میں تحریر فرمائے۔ یہ کہیں گے کہ انہیں کہاں سے وہ خط مل گئے، انہیں کہاں سے، یہ کہیں گے بدبخت، یہ کہیں گے انہیں خط کہاں سے مل گئے۔ اور بدبختو، وہ آنکھوں والے، وہ دیکھنے والے۔ اسی مجلس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہیں، وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ایک اللہ کے بندے کی، وہ خود بھی اللہ کے بندے بلا شبہ، انہوں نے ایک اللہ کے بندے کی بات سنائی کہ جس نے شاہ نامہ کربلا لکھا ہے، جس نے شاہ نامہ کربلا لکھا ہے، اس سے کسی نے سوال کیا کہ تجھے کیا پتا، وہ تو واقعہ سینکڑوں سال پہلے ہو گیا، اور تو جو لکھ رہا ہے اپنی طرف سے لکھ رہا ہے، تجھے یقین ہے کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں ایسا ہی ہوا؟ کس طرح تو یقین کے ساتھ آپ لکھتے جا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا؟ آپ تو ایسے لکھ رہے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوا، وہ تو سینکڑوں برس پہلے واقعہ ہو چکا۔ آپ کس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں ایسا ہی ہوا؟ ان بزرگوں نے فرمایا کل آنا، کل میرے پاس آنا، کل میرے پاس آنا۔ جس کمرے میں بیٹھ کے وہ شاہ نامہ اسلام لکھ رہے تھے، اس کمرے کا ایک دریچہ تھا جو باہر کی طرف کھلتا تھا، ایک دریچہ تھا وہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گیا، فرمایا اس الماری کو کھول دے۔ جب اس نے کھولا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ خدا کی عزت کی قسم، کربلا کی لڑائی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔
کربلا کی لڑائی ہو رہی تھی، کربلا کی جنگ لگی ہوئی تھی، فرمایا میں یہ لکھتا ہوں، جو کچھ دیکھتا ہوں وہ لکھتا ہوں۔ وہ تمہارے جیسے اندھے نہیں ہیں، میں بات ان کی کرتا ہوں جنہیں نظر آتا ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں، جو لکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کے لکھتے ہیں، اور جو پوچھنا چاہتے ہیں پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ براہ راست ان بارگاہوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ مت سوال کرنا کہ یہ خطوط کے متن انہوں نے جو لکھے ہیں انہیں کہاں سے مل گئے، یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے ایسے بات کا مذاق بناتے۔ وہ سب تمہارے جیسے اندھے نہیں ہیں، انہیں نظر آتا ہے، وہ آنکھوں والے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو عرض کیا تھا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے بچپن میں ناظرہ قرآن آقا دو جہاں سے براہ راست پڑھا تھا، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ یہ ذکر ہونے لگا تو وقت زیادہ بیت جائے گا۔ انہوں نے خطوط کے متن لکھے ہیں جن میں لکھا ہوا تھا کہ یا حسین اے ابن علی، حضرت معاویہ فوت ہو چکے ہیں، یزید اس لائق نہیں، اس کی بیعت کی جائے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، اپنی سوتیلی ماں سے زنا کرنے والا، ان میں جھوٹ ہو تو اللہ میری زبان کھینچ لے۔ ہم تو اس عقیدے کے لوگ ہیں، سوتیلی ماں اور بہنوں کے ساتھ ہم بستری کرنے والا، وہ دین کو جھٹلانے والا، نبی کی سنتوں کو پامال کرنے والا، دین کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، صراط مستقیم پر آپ ہمیں چلائیں، جیسے چلائیں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اگر آپ تشریف نہ لائے ہم آپ کے لیے جانیں دے دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے آپ کے لیے، جو آپ کہیں گے ایسا کریں گے، آپ کے لیے لڑیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد پھر انہوں نے لکھا، وہ لکھتے تھے کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو کل قیامت کے دن کہ آپ کے نانا جان کی خدمت میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو بلاتے رہے ہم کہ آؤ ہماری رہنمائی کرو، یہ تشریف نہیں لائے، اس لیے مجبوراً ہمیں یزید کے نقشے قدم پہ چلنا پڑا۔ یہ وہ کہتے تھے یہ ایک شے سی جو امام حسین کو لے کے چلی۔ بدبختو، تم کہتے ہو اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے جا رہے، اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہی لوگ تھے جنہوں نے وہ خطوط لکھے تھے۔ اب وہ شرمائے، ہم سے کیا ہو گیا، بہت زیادہ شرمائے، ہم سے پچھتائے بہت زیادہ کہ ہم سے کیا ہو گیا۔ پھر ایک تحریک چلی، اس تحریک کا نام تھا توابین، وہ تحریک چلی تھی، اس کی قیادت مختار بن عبیدہ سقفی نے کی، مختار بن عبیدہ سقفی، اس نے اس کی قیادت کی۔ اب وہ لوگ جوک در جوک مختار بن عبیدہ سقفی کے جھنڈے تلے آنے لگے۔ اب اسے کچلنے کے لیے اتنے میں سن 67 یعنی 61 میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، اور یہ واقعہ جو بیان میں اب کر رہا ہوں، جب اقتدار پر مختار بن عبیدہ سقفی آیا، وہ سن 67 یعنی سن 67 6 سال بعد مختار بن عبیدہ سقفی کے جھنڈے تلے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، ایک اجتماع تھا، تیاری مکمل ہو گئی عبید اللہ بن زیاد سے اقتدار چھیننے کے لیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنا لشکر ترتیب دیا، 30,000 کا لشکر وہاں سے نکالا اس نے کوفے سے۔ ادھر مختار بن عبیدہ سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر اسے لشکر دے کر وہاں سے بھیجا، موصل سے 25 کلومیٹر دور، اسی دریائے فرات کے کنارے پر اتنی بڑی لڑائی ہوئی کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔
اب وہ کوفی کیا تھے؟ وہ آگ کے شعلے بن گئے تھے، سب کچھ لٹانے کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ جو ہم غلطی پہلے کر چکے ہیں اب اسے نہیں دہرائیں گے، اب اس کا ازالہ کریں گے۔ شام کا وقت ہونے کو تھا، جب دن کا آخر ہوا تو عبید اللہ بن زیاد کا لشکر وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ ابراہیم بن مالک اشتر کے لشکر کو فتح ہوا۔ ابراہیم بن مالک اشتر کے لشکر نے عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کا تعاقب کیا۔ مالک بن اشتر نے حکم دیا کہ کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، کسی کو قیدی نہیں بنانا، جنگی قیدی نہیں کسی کو بنانا، ہر ایک کو مار دینا، جو بھی ملے اسے قتل کر دو، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے زندہ کوئی واپس نہ جائے۔ ایسے ہی وہ قتل کرتے رہے، انہیں گھیرتے رہے، بھاگے جانے والوں کو قتل کرتے رہے۔ اسی ہنگامہ خیزی میں عبید اللہ بن زیاد بھی وہیں مارا گیا، یہ بدبخت بھی قتل ہو گیا۔ اس کا سر اتارا اور کوفے میں مختار کے پاس بھیج دیا۔ اقتدار پر قبضہ اب مختار کا ہو چکا۔ مختار اسی تخت پہ بیٹھا، تخت پر جس پر یہ بدبخت عبید اللہ بن زیاد بیٹھا تھا۔ اس نے کہا اسی تخت میں سر رکھ کے اس کا میرے سامنے لاؤ، جس تخت میں حضرت امام حسین کا سر رکھ کر اس بدبخت کے سامنے لایا گیا۔ اس نے کہا اس بدبخت نے لوگوں، اس نے اعلان کیا کہ 6 سال پہلے اسی کرسی پہ یا اسی تخت پہ عبید اللہ بن زیاد بیٹھا تھا اور اس کے سامنے حضرت امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ اس بدبخت نے امام حسین کے سر پر چہرہ مبارک پر چھڑیاں ماری تھی۔ آج 6 سال بعد اس بدبخت کا سر جس نے جدا ہو کر میرے سامنے آیا۔ اس نے کہا اب اسے چھڑیاں نہیں، اسے ٹھڈے مارو۔ لوگوں نے ایسے سر کے ساتھ کیا جیسے فٹ بال کھیلتے۔ اب کوفہ کے بازاروں میں عبید اللہ بن زیاد کے سر کے ساتھ ایسے کھیلا جا رہا تھا۔ اپنی نفرت کا اظہار ہر کوئی ایسے کرتا تھا، اسے ٹھڈے مار مار کر۔ اس بدبخت کا کام تمام ہوا۔ اس جنگ میں ہزاروں واصل جہنم ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھی بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ یہ نسل وہیں سے چلی، آپ سمجھ گئے ہوں، یہ اہل بیت کے بے ادبوں کی نسل وہاں سے چلی۔ اور کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ خدا کی قسم وہ تاریخ بھی مجھے یاد ہے، میں نے سب کچھ پڑھا ہوا اور قصدن اسے بیان نہیں کیا جاتا کہ کئی تو علم والے اور سادہ لو، علم والے بھی سادہ لو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی سادہ لو ہوتے، کسی سبجیکٹ کا مطالعہ نہیں کیا، اپنی تحقیق جو ہے وہ وسیع نہیں، تحقیق کو وسیع نہیں کیا، وہ بھی سادہ لوحوں میں شامل ہے۔ تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ پچھلے دنوں یا شاید 2 سال پہلے یا کتنا عرصہ پہلے ایک بیان کیا تھا تو کئیوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مختار نے پھر اعلان کیا میں قاتلان حسین کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جنہوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا، جنہوں نے ان کی سہولت کاری کی، جو اس کے ساتھی تھے، جو امام حسین کے قتل کو سن کے خوش ہوئے، ان کے نام بھی مجھے بتاؤ۔ جو لشکر مدینہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، جنہوں نے اس لشکر کو پانی پلایا، ان کے نام بھی مجھے بتاؤ۔ لوگ کاروبار کرتے تھے، گھاس، خشک گھاس باہر سے لا کے اپنے گھروں میں رکھتے تھے، وہ بیچتے تھے، ان کا کاروبار تھا۔ جنہوں نے قیمتاً انہیں گھاس دی گھوڑوں کے چرنے کے لیے، ان کے نام بھی مجھے بتاؤ۔ جس تالاب سے اس لشکر نے پانی پیا، اس لشکر کو تالاب کا مالک کون ہے، اس کا نام بھی مجھے بتاؤ۔ ایک نہیں اس نے زندہ چھوڑا تھا۔
80,000 افراد مختار بن عبیدہ ثقفی نے قتل کیے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو مجھ پر اللہ اور رسول اور فرشتوں کی لعنت، اگر میں ایسا نہ کر سکوں میں حسین کے قاتلوں کو زندہ نہیں کروں گا۔ اب ان پر وہ وقت آ گیا تھا، اور اسی دور کی یہ بات ہے کہ ایک شخص وہاں سے چھپا، وہاں سے نکلا کہ میں مار نہ دیا جاؤں، وہاں سے چھپتا چھپاتا بھاگا رات کے وقت مدینے میں حضرت زین العابدین کے ڈیرے پر آ گیا۔ وہاں لنگر پکتا تھا، صبح بھی کھاتا، شام کو بھی کھاتا، دوپہر کو بھی کھاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں چھپا ہوا ہوں، مجھے آپ جانتے نہیں میں کون ہوں، عام مسافریں کے روپ میں یہاں رہ رہا۔ جب 5-6 دن ہو گئے تو اس نے کہا کہ کسی نے اگر شکایت کر دی، لوگ تو بہت سے ادھر سے آتے جاتے ہیں، کسی نے اگر شکایت کر دی تو مجھے یہ بھی قتل کر دیں گے، مجھے دے کے قتل کر دیں گے، مجھے یہاں سے بھی نکلنا چاہیے۔ لیکن جب اجازت لینے کے لیے سامنے آیا حضرت زین العابدین کے کہ حضور میں جا رہا، فرمایا اچھا جاؤ، تو تیرا لباس میلا ہے اور کپڑے تیرے پاس نہیں حضرت، اپنا جوڑا گھر سے لا کے دیا۔ زیادہ راہ ہے تیرے پاس، راستے میں روٹی وغیرہ بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے، کوئی زیادہ راہ ہے تیرے پاس، خرچہ بھی دیا۔ اور جب وہ وہاں سے نکلا، مدینے سے ابھی باہر ہی نکلا، اس قدر متاثر ہوا آپ کے حسن سلوک سے کہ مار تو میں پھر بھی دیا جاؤں، مرنا تو ہے ہی، اگر ان کے ہاتھوں سے مروں تو چلو نیک آدمی تو ہیں، میں کتنا عرصہ چھپا رہوں گا۔ واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو پھر حضرت زین العابدین نے دیکھا اسے، بھئی واپس آ گیا تو چلا گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں تجھے اس دن سے پہچانتا ہوں جب تیری تلوار میرے والد کی گردن پہ چڑھ رہی تھی، میں اس دن سے تجھے پہچانتا ہوں۔ حضرت یہ سلوک کیوں کیا؟ اتنا اچھا سلوک۔ فرمایا اے وہ تمہارا ایمان، وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک، وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ آقا دو جہاں کے اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت، یہ اہل بیت ہیں جن کے لیے خدا نے ان کے ایمان کا اعلان رب العزت کی ذات اقدس نے کیا۔ اور ایسے واقعات سے خدا کی قسم تاریخ بری پڑی ہے۔ ایک دن مختار بن عبیدہ ثقفی نے اعلان کیا دربار میں بیٹھے کہ کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل پر ملائکہ بھی خوش ہوں گے اور مومنین بھی خوش ہوں گے، کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا۔ حسن بن اسود بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ کل کس کی باری۔ اس نے رات کو اپنا بیٹا بھیج کر عمر بن سعد کو اطلاع دی کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو، کل تمہیں مختار قتل کرنا چاہتا۔ اس نے کہا نہیں، مختار ہمیں قتل نہیں کر رہا۔ صبح ہوئی تو اسے بلانے کے لیے آدمی کو بھیجا۔ عمر بن سعد جانتے ہیں نا آپ، جس جو سپہ سالار تھا میدان کربلا میں یزیدی فوج کا، اور جس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے تیر چلا کے کہا تھا گواہ ہو جاؤ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ یہ یزید کی نظروں میں آنے کے لیے، یہ ان کی چاپلوسی کا اس کا مقصد تھا کہ سب سے بڑی قربانی اس نے دی، سب سے پہلا تیر اس نے چلایا۔ یہ بدبخت حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، یہ حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا تھا۔ پچھلے دنوں یہاں ایک طالب علم یہاں بیٹھا ہے، وہ مورننگ سٹار میں پڑھتا ہے، وہاں ایک وہ جسے کہتے ہیں ان پڑھ مفتی، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جانتے کچھ بھی نہیں، جو بکواس آیا منہ سے کہہ دیا۔ وہ وہاں بچوں میں کہہ رہا تھا کہ عمر بن سعد کے ایسے مخالف ہیں، ان کا نام برائی میں لیتے ہیں، انہیں گالیاں نکالتے ہیں۔ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا حضرت سعد بن ابی وقاص کا، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟
اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا وہ کیسے بے ایمان ہو سکتا ہے؟ وہ بدبخت اپنی پلید زبان سے یہ بکواس وہاں کر رہا تھا۔ تو وہ تو بچوں کے سامنے بکواس کر رہا تھا، اگر سامنے ہوتا تو انہیں بتایا جاتا۔ بدبخت کتنی بڑی ہستی سی حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا کافر تھا اور وہ دوزخ میں گیا۔ فَأَصْنَعْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ رب العزت نے جب آپ تختی پہ سوار ہوئے تو رب العزت نے وحی کی، فرمایا اللہ رب العزت نے نوح ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، اپنی بیوی کی سفارش نہ کرنا، بیٹے کی سفارش نہ کرنا، وہ اسی طرح ہلاک کیے جائیں گے۔ نوح خبردار، انبیاء سے نام نکال دوں گا اگر ان کے لیے ہمدردی کے کوئی لفظ بولے تو۔ بدبخت اگر یہ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے، اگر یہ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے تو جن پہ ظلم ڈھایا گیا وہ کتنے بڑے نبی کے بیٹے ہیں۔ اس کا باپ علی مشکل کشا، علی حاجت روا، جسے آقا دو جہاں نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بدبخت جن پہ ظلم ڈھایا گیا وہ کتنی بڑی شخصیت کا بیٹا تھا۔ اس کو بدبختوں تم ظلم نہیں سمجھتے کہ 3 دن نبی کے نواسوں کو پیاسا رلایا گیا؟ اس کو تم ظلم نہیں سمجھتے کہ 6 ماہ کا بچہ پیاسا تڑپایا گیا؟ اس کو ظلم بدبختوں تم نہیں سمجھتے کہ حضرت علی اکبر کی وہ جوانی کس طرح خاک میں رلائی گئی؟ اس کو ظلم تم نہیں سمجھتے کہ حضرت فاطمہ الزہرا میدان کربلا میں وہ جگہ صاف کر رہی تھی کہ کل کو میرے لال کی لاش نے یہاں گرنا ہے؟ اس کو تم ظلم نہیں سمجھتے؟ خولی بن یزید کے گھر رات کے وقت تنور میں سر رکھا ہوا تھا، اور جب اس کی بیوی روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 5 شخصیات اتری، آئیں تشریف لائیں، انہوں نے سر کو باہر نکالا، چوما اور کہا کہ بیٹے کل قیامت کے دن اس وقت تک عرش کا کنگرا نہیں چھوڑوں گی جب تک تیرے خون کا حساب نہیں لے لوں۔ حاتم غیب سے آواز آئی کہ بی بی اٹھ جا۔ اس خولی کی بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اسے آواز آئی بی بی اٹھ جا، تیرے خامند کے ظلم کا حساب تجھ سے نہیں لیا جائے گا، تیرا مواخذہ نہیں ہوگا۔ حاتم غیب سے پوچھا اس عورت نے، وہ کہتی ہے میں نے تو جواب آیا، میں نے پوچھا یہ عورتیں کون تھیں؟ انہوں نے کہا یہ فاطمہ الزہرا تھی، اپنے بیٹے کے لیے آئی تھی، یہ حضرت حوا تھی، یہ حضرت مریم تھی، یہ حضرت آسیہ تھی، باقی جنت کی حوریں تھیں ان کے ساتھ۔ بدبختوں اتنی بڑی شخصیت جن کے استقبال وہ ہستیاں جنت سے آ کر کرتی تھی وہ کم شخصیت تھی؟ تو عمر بن سعد کی حمایت، بدبختہ اہل بیت کی دشمنی میں ان کے حمیتی بن گئے ہو۔ کدھر گیا تمہارا ایمان؟ تمہیں شرم ہونی چاہیے مسلمان کہلاتے ہوئے۔ عمر بن سعد کو بلانے کے لیے آدمی گیا، اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا وہ خلوت نشین ہو گیا۔ کیوں؟ وہ حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ وہ حکومت کہاں ہے؟ اب گھر کیوں بیٹھا؟ اس نے عمر بن منہدی کو بھیجا سپاہیوں کی ہمراہ، وہ سر کاٹ کے اس کا عمر بن سعد کا سر کاٹ کے دامن میں چھپا کے لیا کے اس نے مختار کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے ان کے بیٹے سے پوچھا یہ سر کس کا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ اور پھر کہنے لگا ان کے بعد میری زندگی کا بھی کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا سچ کہتے ہو، اسے بھی قتل کر دو۔ دونوں سروں کو رکھ کر پھر مختار نے کہا باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے، بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ پھر اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم اگر میں 1/3 قریش کو بھی قتل کر دوں تو حضرت امام حسین کی پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے یہ کہا تھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟
بدلے ہوتے رہے، پکڑ پکڑ کر قتل کرتا رہا۔ خولی بن یزید بدبخت، جس نے حضرت امام حسین کو لا کر تنور میں رکھا تھا، وہ واقعہ آپ نے پہلے دن سن رکھا۔ خولی بن یزید جب اسے گرفتار کرنے کے لیے سپاہی گئے، عبداللہ بن قہر کو بھیجا گرفتار کرنے کے لیے، انہوں نے جا کے اس کے مکان کا گھیرا ڈال دیا، ان کے مکان کو گھیر لیا۔ اس نے سنا تو ایک کوٹھی میں چھپ گیا، بیوی سے کہا بتانا نہیں، لا علمی کا اظہار کرنا۔ وہ اندر داخل ہو گئے، جب انہوں نے تلاشی کا حکم دیا، اس نے سنا تو بیوی باہر نکل آئی، پوچھا تمہارا خاوند کہاں؟ اس نے زبان سے تو کہا مجھے پتہ نہیں، لیکن انگلی کے اشارے سے سب کچھ بتا دیا، وہاں چھپا بیٹھا، اشارے سے بتا دیا کہ شاید زندہ بچ گیا تو بدبخت میرے ساتھ سختی کرے گا۔ انہوں نے اسے پکڑا، گرفتار کیا، مختار کے سامنے لا کے پیش کر دیا۔ مختار نے کہا شاہراہ عام پہ لے جاؤ، اس بدبخت کو شاہراہ عام پہ لے جاؤ، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، زندہ جلا دو، زندہ جلا دو۔ لوگوں آج تک وقت کم ہوتا ہے، ساری حقیقت بیان نہیں کی جاتی۔ اتنے قتل مختار نے کیے تھے کہ ایک میدان تھا، وہاں لاشیں پھینک دیتے تھے، ان لاشوں کو کتے نوچتے تھے، ان لاشوں کو چیلیں نوچتی تھی، سارا دن کتے لاشوں کو کھائی جایا کرتے تھے، سارا دن چیلیں آ کے ان لاشوں کو کھاتی تھی۔ وہ میدان تھا، لاشوں سے پڑتا تھا، اور ایک دن میں جب شام ہوتی تو سب ہڈیاں رہ جاتی تھی، کتے اور چیلے سب کو کھا جاتے تھے۔ 80,000 افراد ایسے قتل کیے تھے مختار بن عبیدہ ثقفی نے۔ پھر کیا تھا؟ شمر ذی الجوشن کا وقت تھا۔ مسلم بن عبداللہ ضیائی کہتا کہ میں شمر کے ساتھ تھا، جن دنوں مختار پکڑ کر قتل کرنے لگا، میں اور شمر تیز رو گھوڑوں پہ بیٹھ کر کوفے سے بھاگ نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے گھوڑے بہت تیز دوڑائے، مگر ضربی ہم تک کہاں پہنچا، آ کے اس نے شمر پر اندھا دھند حملہ آور ہو گیا۔ شمر اولاً تو اس کے حملے کو روکتا رہا، یہ بدبخت شاہ سوار تھا، وہ ابھی بچہ تھا، اس نے پلٹ کے ایسا وار کیا کہ ضربی کی کمر توڑ دی۔ جب اسے مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا اگر یہ مجھ سے پوچھ کے حملہ کرتا تو میں ایسا کرنے کا ہرگز حکم نہ دیتا۔ شمر وہاں سے وہ کہتا ہے، مسلم بن عبداللہ سوائی کہتا ہے وہاں سے ہم بھاگ کر کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گاؤں ہے جس کا نام کلتانیہ ہے، وہاں جا کے ایک زمیندار کو مارا پیٹا شمر نے، اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مدینے میں حضرت موسیٰ بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پہ پتہ بھی لکھا تھا، شمر ذی الجوشن کی طرف سے پیغام حضرت موسیٰ بن زبیر کے نام۔ اس زمیندار کو مجبور کیا، وہ خط لے کے چلا گیا۔ آگے ایک بڑا گاؤں تھا جہاں عمر بن منہدی جو مختار کی فوج کا سپہ سالار تھا، کوتوال اس زمانے میں اس عہدے کو کہتے تھے، وہ یہاں جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو یہ زمیندار اپنے ایک ساتھی دوست زمیندار سے مل کر جب ایک دوسرے کو ملے تو شمر کی زیادتی بیان کر رہا تھا، ایسے اس نے مجھے مارا اور مجبور کیا، یہ خط اس کا لے کے میں مدینے جا رہا ہوں۔ تو عمر بن منہدی کا ایک سپاہی جس کا نام عبد الرحمن بن عبید تھا وہ ادھر آ نکلا، یہ باتیں سن کے وہ رک گیا سپاہی۔ تو جب اس نے باتیں سنی اس نے کہا کہاں آئے شمر؟ اس نے کہا فلان جگہ، یہ خط اس کا، اس نے خط لے لیا، عمر بن منہدی کے پاس دوڑا ہوا گیا، شمر مل گیا، وہاں جگہ وہ دوڑا جا رہا تھا، ایک جگہ چھپا بیٹھا، انہوں نے گھوڑے بگائے ادھر کی طرف جہاں شمر کا پتہ چلا تھا، پتہ تو اس پہ لکھا ہوا تھا، اس زمیندار نے بتا دیا تھا۔ مسلم بن عبداللہ ضیائی کہتا ہے شام کے وقت میں نے شمر سے کہا کہ یہاں سے ہم نکل چلے، مجھے ڈر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں ایک ماہ سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تمہیں شاید خوف مختار کذاب کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں ایک ماہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی آدھی رات کا وقت تھا کہ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے اٹھ بیٹھا، ابھی میں آنکھیں ہی مل رہا تھا، انہوں نے آ کے ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا،
ہم وہاں سے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے. انہوں نے شمر پہ حملہ کر دیا. شمر چادر اوڑے اپنے اوپر, نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا. تھوڑی کی دیر کے بعد نعرہ تکبیر بلند ہوا اور آواز آئی کہ خبیث کو اللہ نے قتل کر دیا ہے. ان کا سر کاٹا اور لاش کو کتوں کے لیے چھوڑ دیا اور سر کو کاٹ کر مختار بن عبیدہ سٹفی کے پاس بھیج دیا. وہ جب بھی سر ان میں سے کسی کا کاٹتا تھا محمد بن حنفیہ کے پاس مدینے بھیج دیا کرتا تھا. محمد بن حنفیہ بار بار پیغامات بھیجتے کہ ان سروں کو میرے پاس نہ بھیجا کرو. مالک بن اوعین جہنی جس نے حضرت عبداللہ مالک بن اوعین جہنی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن دباسی جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا. محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا اور قتل بدبخت نے اس طرح کیا کہ انہیں تیر مارا پیشانی کا نشانہ لے کر. انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے آگے ہاتھ رکھ لیا مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا. بڑی کوشش کے باوجود ہاتھ جب نکل نہ سکا, ہٹ نہ سکا, انہوں نے دعا کی, باری تعالیٰ جس طرح ان لوگوں نے ہمیں پریشان کیا انہیں بھی ذلیل و رسوا کر دے, اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا اسی طرح انہیں بھی قتل کر. اس بدبخت نے ان کے پیٹ میں تیر مارا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. جب اسے پکڑ کر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا کہ اسے نیزے مار کر, تیر اور پتھر مار کر اسے بدبخت جب گر جائے تو عبداللہ بن کہل نے آگ منگوا کر اس بدبخت کو زندہ جلا دیا. حکیم بن طفیل عطائی یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا. اس بدبخت نے اور حضرت امام حسین کو تیر مارا تھا. جب اس کی باری آئی مختار نے سپاہیوں کو بھیجا عبداللہ بن کہل کے ہمراہ کہ اسے گرفتار کر کے لے آئے. جب یہ گرفتار کر کے لے چلے تو اس کے گھر والے فریادی ہوئے ایک کے پاس جس کا حیا مختار بن عبیدہ سٹفی کرتا تھا کہ جا کے مختار سے چھڑا لائے. جب وہ مختار کے پاس پہنچا اپنا مدعا بیان کیا, مختار نے کہا کہ حضرت امام حسین کے قاتلوں کی سفارش کرتے ہو. اس نے کہا نہیں, جھوٹا الزام ہے, اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. جب سپاہیوں کو پتا چلا وہ اس کی سفارش کے لیے گیا ہوا ہے اور مختار اس کا حیا کرتا ہے, یہ بدبخت ان کی سفارش قبول کر لے گا, یہ بدبخت بچ جائے گا, اگر اجازت دے سو راستے میں ہی قتل کر دے. عبداللہ کہل نے حکم دے دیا, ویران مکان میں لے گئے. اسے کہا تم نے حضرت امام حسین اب حضرت عباس کا لباس اتارا تھا, تیرا لباس اتارتے ہیں. تو نے حضرت امام حسین کو تیر مارا اور اب تیروں کا نشانہ بناتے ہیں. تیر مار کر اس بدبخت کو جب گرا آگ منگوا کر اسے آگ لگا دی. عبداللہ کہل جب نے آ کے مختار کو بتایا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے, مختار نے کہا مجھے بتائے بغیر قتل کیوں کیا, یہ دیکھو ان کی سفارش کے لیے آئے بیٹھے ہیں. تو عبداللہ کہل نے کہا آپ کے پیروکاروں نے نہ مانا تو پھر میں کیا کر سکتا تھا. وہ بدبخت ناراض ہو کے چلا گیا. ایک شخص اپنے انجام کو بولتا, کوئی ایک بھی نہ تھا جو بچ سکا. بہت سی تفصیلات ایسے, خدا کی قسم 100 سے زیادہ ایسے واقعات جو آج کے میرے اس مضمون میں شامل ہیں, بیان کرتے کرتے شاید 6 ماہ لگ جائیں. کوئی اپنے انجام سے نہ بچ سکا. کسی کو مرضیں لگ گئیں, کوئی قتل ہو گیا, کوئی اندھا ہو گیا, کسی کا بازو جل گیا. ابن موقد النار جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا, وہ بدبخت ایسی مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کا اگلا دھڑ, منہ اور پیٹ, اگلا حصہ اس قدر جلن کا شکار ہوا جیسے آگ لگی ہوئی ہے, اور پچھلا حصہ اس قدر سرد ہو گیا کہ جیسے برف رکھی ہوئی ہے. آگے اس کے آگ جلاتے, اسے پانی و پیاس کرتا تھا, پانی پلاتے, اسے دودھ پلاتے, اسے ٹھنڈا پانی پلاتے,
اسے ستو پلاتے، لیکن پیاس پیاس کرتا وہ ایسے 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 پکارتا رہتا تھا۔ 5 گھڑے بھی پلائے جاتے تو وہ پیاس پیاس ہی کرتا رہا، پانی آگے جاتا ہی نہیں تھا، گھڑے سے نکل جاتا، برتن سے نکل جاتا، پیٹ میں پہنچتا ہی نہیں تھا، پر برتن سے نکل جاتا، پانی پتہ نہیں کہاں جاتا تھا۔ 5 گھڑے بھی اس کو سے پلاتے تو برتن سے نکل جاتا مگر پیٹ میں نہ پہنچتا۔ اسی طرح بدبخت پیاس پیاس کرتا ہوا واصل جہنم ہو گیا، پیاس پیاس کرتا ہوا واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت امام حسین کا سارے ایک نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کا منہ زبردست سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا چہرہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتا ثم ینتہان بی الی النار، رات کو جب میں سوتا ہوں 2 آدمی آتے ہیں، رات کو 2 آدمی آتے ہیں، مجھے اٹھا کے ایسی جگہ لے جاتے ہیں، خان میں نہیں، ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہے، میرا چہرہ پکڑ کے اس آگ میں ڈبو دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر ڈبو دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر ڈبو دیتے ہیں۔ وہ زہر کھاتا مرنے کے لیے مگر زہر اثر نہ کرتا، وہ تلوار کے وار اپنے جسم پہ کرتا مگر تلوار کا وار بھی اثر نہ کرتا، وہ اپنے پیٹ میں خنجر جھونپتا میں مر جاؤں، اس اذیت سے بچ جاؤں، وہ خنجر بھی اثر نہ کرتا تھا، وہ موت کرتا لیکن موت نہ آتی تھی۔ مدت قدیم تک یہی کچھ ہوتا رہا، بالآخر بدبخت واصل جہنم ہو گیا، ایک بھی نہ بچ سکا، ایک بھی نہ بچ سکا۔ اے حضرت امام حسین کے بغض رکھنے والوں، اپنے انجام سے بچ جاؤ، تمہیں مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اے حضرت امام حسین سے محبت کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، اور اس دنیا میں بھی تمہیں مبارک ہو، آخرت کے لیے بھی تمہیں مبارک ہو۔ اہل بیت خدا کی قسم صفات کے لیے آ جائیں گے، سفارش کے لیے آ جائیں گے، تم یہاں بھی سرخرو ہو، آخرت میں سرخرو ہوگے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال میں لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔